السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ آپ دیکھ رہے ہیں حتیم فاطمہ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں۔ میں آج کا ٹاپک لے کر آپ کے ساتھ جو حاضر ہوئی ہوں وہ اولاد کے سلسلے میں ہے۔ اولاد کے لیے بہت ہی مجرب عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ بے شک اولاد جو ہے وہ اللہ پاک کی عطا بھی ہے اور اللہ پاک کی رحمت بھی۔ اگر کوئی شخص اولاد سے محروم ہو تو اس کے لیے یہ خاص طور پر آزمائشی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ پاک بے شک بہت لوگوں کو نوازتا ہے اور بہت سے لوگوں کو آزماتا بھی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ایک آزمائش اگر ہے تو اسے چاہیے کہ اس پر وہ صبر کرے۔ اس صورتحال میں قرآن پاک میں بہت سی آیات اور بہت سی احادیث مبارکہ موجود ہیں جو کہ صبر کرنے اور اللہ پاک پر توکل کرنے کی طرف تلقین کرتی ہے۔ قرآن پاک ہمیں کس طرح سے تسلی دیتا ہے، ذرا وہ بھی سنیے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کی قدرت اور تخلیق کا ذکر بہت بار آیا ہے۔ اللہ پاک ہر ایک چیز کا خالق ہے اور وہی زندگی اور موت کا مالک بھی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے بار بار اور یاد بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک کی قدرت کے سامنے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں خوبصورت سا ارشاد ہے، بے شک جو صبر کرتے ہیں اللہ پاک ان کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پر بڑی سے بڑی مصیبتیں آزمائشیں آ جاتی ہیں تو اس پر جب آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ پاک اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کا صبر کرنا ضائع کبھی بھی نہیں جاتا، اور اللہ پاک وقت آنے پر آپ کا جو صبر ہوتا ہے جو آپ نے کیا ہوتا ہے اس پر آپ کو بہترین صلہ عطا کرتا ہے۔ یہ آپ ہرگز مت سوچئے کہ اگر آپ آزمائشوں پر صبر کر رہے ہیں تو اللہ پاک اس کو نہیں دیکھ رہا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاک ذات آپ کے ہر ایک عمل سے باخبر ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب آپ بڑی سے بڑی یا چھوٹی سے چھوٹی آزمائشوں پر جتنا بھی صبر کرتے ہیں تو اللہ پاک بہت جلد آپ کو اس کے کیے گئے صبر پر بہت ہی زیادہ بہترین صلہ عطا کرتا ہے۔ تو آج کا جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ بھی قرآن پاک سے ہی ہے، بہت ہی خوبصورت سورہ کا جو کہ سورہ یاسین ہے۔ اس کی فضیلتیں بھی سنیے اور اسی میں موجود جو مجرب عمل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو اس کی فضیلت بھی ساتھ ہی سنیے اور اس کا جو خاص عمل ہے وہ بھی ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے۔ نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل قرار دیا ہے۔ اس چھوٹی سی بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ آیت، الفاظ یا کوئی بھی لائن چھوٹی ہو لیکن اس کے اندر بہت سی گہرائیاں موجود ہوتی ہیں، تو یہ بے شک بھی حدیث مبارکہ ہے تو یہ بہت ہی زیادہ افضل ہے کہ سورہ یاسین جو ہے وہ چھوٹی نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو اس طرح ایک اور جگہ ارشاد موجود ہے کہ نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس شخص کے لیے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیتا ہے، یعنی کہ اگر آپ ایک مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ہم انسان یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے صرف ایک بار ہی پڑھی، اس سے پڑھنے سے کیا ہو جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات نے ہم انسانوں کے لیے ایک چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے بڑے بڑے انعامات عطا کیے ہیں۔ آج کل کے دور میں ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کی ضروریات پوری ہوتی جائیں۔ وہ جب بھی دین شروع کرے تو بس اس نے جو بھی مانگا ہو، اس نے جو بھی سوچا ہو، اس کی جو بھی ضروریات، خواہشات ہیں وہ پوری ہونا شروع ہو جائیں۔ تو اس کے لیے بھی آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے رہیں، جیسے کہ نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر دن شروع ہونے سے پہلے سورہ یاسین کو پڑھتا ہے تو اس کی تمام ضروریات پوری کی جاتی ہیں، یعنی کہ آٹومیٹکلی سورہ یاسین کی بدولت، سورہ یاسین کی فضیلت سے اس انسان کی ہر خواہش کو قبول و منظور کیا جاتا ہے۔ اسی سورہ یاسین کو لے کر آپ نے اولاد کا کس طرح سے عمل کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، جمعے کے دن کس طرح سے کرنا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ مکمل طریقہ کار شیئر کرنے جا رہی ہوں، تو اس کو ملاحظہ کیجیے کہ آپ نے یہ عمل جمعے کے دن کرنا ہے، کیونکہ جمعے کا دن بہت ہی زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس میں بہت سی ایسی کچھ خاص گھڑیاں ہوتی ہیں جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہیں، یعنی کہ اگر آپ جمعے کے دن اس عمل کو کرتے ہیں کامل یقین، خلوص محبت کے ساتھ، تو یقیناً آپ کی دعا قبول و منظور ہو جائے گی، کیونکہ اللہ پاک اور اس کے پیارے نبی نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کو بہت ہی زیادہ عظیم قرار دیا ہے۔ تو سوچئے جو جمعے کا دن اس قدر فضیلت والا ہو اور اس میں جب انسان رو کر گرا کے عاجزی انکساری کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ پاک بے شک اس انسان کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔
یہ جو عمل ہے آپ نے جمعے کے دن کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے، اور اگر خصوصاً آپ عصر کی نماز کے بعد کرتے ہیں، عصر سے مغرب کے درمیان کرتے ہیں، تو یہ بہت ہی زیادہ مجرب ہوگا۔ یعنی کہ آپ نے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد جا نماز پر بیٹھ کر اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے 1 گلاس پانی کا اپنے پاس ضرور رکھ لینا ہے۔ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ پڑھنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے اول آخر 7 مرتبہ، 3 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ طاق عدد میں درود پاک کو لازماً پڑھ لینا ہے۔ درود پاک جیسے ہی آپ پڑھ لیں گی تو آپ نے درود پاک کے بعد سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے جیسے ہی آپ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 پر آ جائیں گے، جو کہ ہے سلام قول من رب الرحیم، اس آیت پر جیسے ہی آپ آ جائیں گے تو آپ نے اس آیت پر آ کر اس آیت کو کم از کم ایک تسبیح میں لازماً پڑھنا ہے، یعنی کہ 100 ٹائم آپ نے اس کی تسبیح کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یعنی کہ یہ جو 3 لفظ ہیں، 3 نام ہیں، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی عظیم، اس کی بھی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ یعنی کہ ان تینوں ناموں کو آپ نے ایک ہی تسبیح میں پڑھتے جانا ہے، اور جیسے ہی آپ اس کو پڑھ لیں گی اور پھر آخر میں آپ نے پھر سے اسی تعداد میں درود پاک جو آپ نے 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ پڑھا ہوگا، تو آپ نے اسی تعداد میں درود پاک کو پڑھ لینا ہے۔ آپ نے اپنے ذہن میں اپنے مقصد کو لازماً رکھنا ہے کہ آپ کو جس چیز کی طلب ہے، آپ کو جس چیز کی تمنا ہے، آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو جلد سے جلد حاصل ہو جائے، تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کرنا ہے، شروع کر دینی ہے۔ اور دعا جیسے ہی آپ نے کرنی ہے تو آپ نے سچے دل سے کرنی ہے، یقین کے ساتھ کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات آپ کی اس دعا کو لازماً قبول فرمائے گا۔ تو آپ نے دعا کرنے کے بعد یہ لازماً کہنا ہے کہ یا اللہ پاک، میرے پیٹ میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری یا کوئی بھی کسی قسم کا ایشو یا پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اولاد نہیں ہو رہی، تو اللہ پاک مجھے اس سے شفا عطا فرما، تاکہ مجھے جلد اولاد نصیب ہو سکے، بہت ہی صالحہ اولاد، تاکہ جو اولاد ہے وہ میری مغفرت کا ذریعہ بھی بن سکیں۔ تو آپ نے دل کھول کر جو بھی دعائیں ہیں اپنی اولاد کے سلسلے میں، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، اس کو آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاک بارگاہ الہی میں پیش کرتے جانا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس گلاس پانی پر جو آپ کے پاس رکھا ہوگا، اس پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ دم کر کے آپ نے اس پانی کو اسی نیت سے پینا ہے کہ آپ کے پیٹ کے اندر، آپ کے جسم کے اندر کوئی بھی بیماری ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ساتھ اس کو دور فرمائے۔ اس کو پی لینا ہے۔ بہت ہی جلد، چند ہی دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آنے والے جمعے سے پہلے ہی آپ کو اولاد کی جو خوشخبری ہے وہ نصیب ہو جائے گی۔